دیکھیے تو پھر آپ کہیں گے بے شک حضرت زید بن حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس قابل تھے کہ انہیں سفارت کے لیے منتخب کیا جاتا۔ جب ماں ایسی ثابت قدم ہے، ماں اس قدر ثابت قدمی کا پہاڑ ہے، تو بے شک بیٹے کو بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا خط لے کر مسیلمہ کذاب کی طرف گئے۔ امام صاحب استیعاب نے بھی اسے لکھا اور صاحب اسد الغابہ میں نے بھی اس کو تفصیل سے لکھا۔ فرماتے جب اس کے دربار میں گئے، اس نے جب خط پڑھا تو وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ تمام لوگوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، زنجیروں سے جکڑ دیے۔ یہ اصول اور قانون تھا ساری دنیا کا کہ سفیر کو مارا نہ جائے گا، ورنہ رسول اللہ پہلے ہی مار دیتے۔ لیکن یہ اصول و قانون، اس کی پاسداری ساری دنیا میں آج کے دن تک اگر کوئی زیادہ کرنے والے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں، ورنہ جب ان پر بات پڑے نا، جنگی قیدی کو بھی مارا نہیں جاتا ہے۔ لیکن افغانستان کی جنگ میں آپ دیکھتے ہیں گوانتانامو بے جیل میں، ابو غریب جیل میں کیسے مسلمان قیدیوں کو، مجاہدین کو رکھا گیا۔ جانور کو بھی اس سے بدتر سلوک نہیں کیا جاتا جیسا بدتر سلوک کیا جاتا۔ تو یہ جنگی قانون ہیں جو بین الاقوامی قانون ہے، اور ان قانون کی پاسداری آج کے دن تک اگر کوئی کرنے والے ہیں تو مسلمان ہی کرنے والے ہیں۔ تو ادھر رسول اللہ نے اس سفیر کو چھوڑ دیا، لیکن جب اس کی باری آئی اس نے سفیر کو پکڑ دیا، اور وہاں تو آپ تنہا تھے نا، اور 1,00,000 کا مجمع تھا، ان کے مقابلے میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ کو پکڑ لیا گیا اور پابا زنجیر کر دیا گیا۔ اب وہاں بھرے دربار میں مسیلمہ کذاب تخت پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم انی اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک میرے کان میں کوئی خرابی آ گئی ہے، میں سن نہیں سکتا، میں تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ 2-3 مرتبہ جب یہ مکالمے ہوئے اور جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے لیے رد عمل ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے دلوں میں بھی میری ہیبت کم ہو جائے گی، لہذا اس نے جلاد کو کہا اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ تو کہتے ہیں جلاد آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا، خون بہتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ جلاد کو حکم دیا اس کے جسم کا ایک حصہ اور کاٹ دیا جائے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے، اور خون بھی گر رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں، انہیں بھی تکلیف ہے، لیکن ثابت قدمی کا یہ ایسا پہاڑ ہے کہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ پھر مسیلمہ کذاب نے دوبارہ کہا کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا اس کے جسم کا ایک حصہ اور کاٹ دیا جائے، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ زمین میں بکھرا ہوا تھا اور جسم کا کچھ ناتمام حصہ تھا جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، کچھ ٹکڑے تو ادھر ادھر تھے جو بکھرے پڑے تھے، اور ایک ناتمام ٹکڑا تھا جو کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کہہ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پھر آپ کی آنکھیں نکال لی گئیں، پھر آپ کے کان کاٹ لیے گئے، حتیٰ کہ پھر آخر میں آپ کی زبان کاٹ لی گئی۔ جب پھر بھی آپ کہتے رہے، سر سے اقرار کرتے رہے، تو بالآخر آپ کا گلا کاٹ دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے جسم کے تمام ٹکڑوں کو بکھیر کر مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ٹکڑے ہوئے اعضاء پہنچے، بوری میں بند آپ کے ٹکڑے ہوئے اعضاء پہنچے، کہتے ہیں کہ لوگ اپنی میت کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، لیکن حضرت حبیب ایسے بکھرے ہوئے اعضاء کے ساتھ تھے کہ آپ کے جسم کو نہلایا دھلایا نہیں گیا، آپ کے جسم کو سمیٹا گیا۔
समेट कर जब रसूल अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया ना, तो कहते हैं कि हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी खबर मिली कि मेरा बेटा शहीद होकर आया है, लाश देखने के लिए आए। तो जब बिखरे हुए आधा देखे तो तारीख शाहिद है, माँ ने एक आंसू नहीं बहाए, अपने बेटे के जिस्म को देखा, हाथ लगाया और कहा बेटा मुबारक हो, इसी दिन के लिए मैंने तेरी तरबियत की थी, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था, दूध पिलाया था, मैंने इसी दिन के लिए तुझे तेरी तरबियत की थी, तुझे मुबारक हो, तू कामयाब हो गया। इसलिए कि नामूस रिसालत पर जो पहरा देने का हक है तूने अपना हक अदा कर दिया। फिर अपने बेटे की लाश के पास आपने कसम खाई और फरमाया मैं कसम खाती हूं कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक झूठे नबी को कैफर किरदार तक ना पहुंचा दूं।